إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے 2 درسوں میں منہج سلف کے معنی اور اس منہج کی پیروی، اس منہج کی اتباع کی اہمیت، اس عنوان کے تحت کچھ دلائل قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم نے دیکھے. ان تمام دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحی کی پیروی کرنے والا بنے. وہ اپنی خواہشات، سماج، اپنی عقل اور اسی طرح سے کسی مفروضہ یا کسی اپنی چنی ہوئی شخصیت کی پیروی کرنے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی کو اپنے لیے ہدایت تسلیم کرتے ہوئے اس کی پیروی کرے. لیکن چونکہ وحی میں کئی معانی کے احتمالات ہیں اور اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے رسول کی حدیث ضروری ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو احکام آپ نے بیان کیے ہیں ان احکام کے سمجھنے کے لیے ان کی عملی تطبیق بھی ضروری ہے، اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن بھی ضروری ہے، خصوصاً ایسے حالات میں جب کہ ایک ہی حدیث یا ایک ہی آیت کے کئی معنی لوگ لے رہے ہوں اور امت میں فہم کا اور عمل کا اختلاف پیدا ہو جائے. تو ایسے وقت میں قرآن اور حدیث کے کیا معنی لیے جائیں اور کیسے اس پر عمل کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کئی قومیں، کئی لوگ، کئی گروہ گمراہ ہو گئے اور وہ قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اور اس گمان میں رہنے کے باوجود بھی گمراہ ہوئے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن اور سنت پر سب سے پہلے عمل کرنے کے لیے جس گروہ کو چنا، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اس گروہ کو دیکھا جائے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب کو کیسے سمجھا اور کیسے اس پر عمل کیا. اگر ہم اس گروہ کو درمیان سے نکال دیتے ہیں تو نہ صرف فہم کے اعتبار سے ہم گمراہ ہوتے ہیں، ہم فی نفسی ہی متن کو بھی غیر معتبر قرار دینے کی مرتکب ہوتے ہیں. اگر آپ صحابہ کو رد کر دیں تو قرآن آپ کے پاس کیسے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے پاس کیسے آئی؟ نہ صرف اس کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا بلکہ اس کا قبول کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. لہٰذا علم کے نقل کرنے کے لیے صحابہ کو اللہ نے چنا اور اسی طرح سے اس علم کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور عملی نمونہ بننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا. یہ ہمارے سلف ہیں اور پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے راستے پر چلے، ان کی پیروی انہوں نے بہترین طور پر کی اور اس کی دلیلیں ہم پچھلے درس میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. اور بھی کئی دلائل ہیں، اگر ہم انہی دلائل کو دیکھتے رہیں تو بہت وقت نکل جائے گا، اس لیے کہ علماء نے اس باب میں بہت کچھ کہا ہے اور مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں. آج ہم ایک دوسرا نقطہ، اس کے آگے کا جو نقطہ ہے اس سے شروع کریں گے. پچھلے درس میں 2 درسوں میں ہم نے پہلا
پوائنٹ یا پہلا نقطہ دیکھا، اور وہ گویا کہ اس پورے کورس کا مقدمہ تھا کہ آگے آنے والی باتیں سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی جب اس عنوان کے تحت سیکھ رہا ہے منہج سلف، تو اس کو منہج کے معنی بھی معلوم ہو اور سلف کے معنی معلوم ہو، پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس منہج کی یا سلف کی پیروی کی اہمیت اس کو معلوم ہو، اور اس کے بالعکس کی گمراہی اور نقصان اس کے سامنے ہو۔ تو یہ اگر ہوگا تو آنے والی باتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اگر کسی انسان کے سامنے منہج سلف کی اہمیت اور اس منہج کو چھوڑنے میں جو ہلاکت اور نقصان ہے وہ نہ ہو، تو منہج سلف کے بارے میں عملی اعتبار سے اس کے اوپر جمنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا پچھلے 2 درسوں میں ہم نے اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آئیے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو منہج سلف نہیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یا دوسرا نقطہ ہم دیکھیں گے وہ ہے علم سے پہلے عمل۔ علم سے پہلے عمل۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف العمل قبل العلم انما كانوا يبدؤون بالعلم قبل العمل قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات۔ کہتے ہیں علم سے پہلے عمل کرنا سلف کا منہج نہیں۔ سلف عمل سے پہلے علم سے شروعات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعلم انه لا اله الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے خطاؤں کی مغفرت بھی طلب کرتے رہیے۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو ہم کو سمجھنا ہے آج اس درس میں۔ یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ ایک انسان علم سے پہلے عمل شروع کر دے، بلکہ سلف کا منہج یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کیا جائے۔ علم کے تعلق سے عموماً 3 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک وہ انسان ہے جو سرے سے علم کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے اور علم سے بے پرواہ ہے۔ علم کی اہمیت، علم حاصل کرنے کی اہمیت اس کے سامنے نہیں ہے، وہ علم سے دور بھاگتا ہے، وہ علم کی قدر نہیں کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو علم کی اہمیت کو سمجھتا ہے لیکن طلب علم کے اعتبار سے سستی دکھاتا ہے، وہ علمی حلقوں میں نہیں آتا اور دین کا بنیادی علم اس کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لاپرواہی میں مبتلا ہو کر علم حاصل کرنے سے دور رہتا ہے۔ وہ اپنی اس کوتاہی کو جانتا ہے، مانتا ہے، لیکن نفس کی وجہ سے اور دنیاوی مشغولیت کی وجہ سے یا کسی اور سستی اور عذر کی وجہ سے وہ علم حاصل نہیں کرتا ہے۔ تو اگرچہ وہ علم کی اہمیت کو سمجھتا ہے لیکن طلب علم کی کوشش میں وہ پیچھے ہے یا لاپرواہ ہے یا اس میں کوتاہی کرتا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے پاس فرض علم ہے، جتنا علم حاصل کرنا چاہیے وہ ہے، لیکن اس کے بعد وہ اسی علم پر قناعت کر لیتا ہے۔ بس میرے پاس جتنا علم چاہیے تھا، میرے اوپر عقیدہ فرض ہے میں نے لے لیا، میرے اوپر نماز فرض ہے میں نے سیکھ لیا، میرے لیے روزہ اور حج وغیرہ جو بھی فرض تھا میں نے اس کو سیکھ لیا۔ اب زائد علم سے وہ رک جاتا ہے۔ جو زائد علم اس کے لیے اس کا دروازہ سامنے کھلا ہوا ہے، اس سے وہ رک جاتا ہے، اور طلب علم میں رکنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علم کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھا طبقہ جو اہل حق کا طبقہ ہے، جو کمال درجے میں صراط مستقیم پر قائم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو علم کی قدر کرتے ہیں، علم کے طلب کرنے میں کوشش کرتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے ہیں،
اور ان کے پاس اپنی ضرورت کے بقدر علم حاصل ہونے کے بعد بھی وہ علم کی طلب میں مسلسل لگے رہتے ہیں، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، وہ علم حاصل کرنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو 3 طبقے ہم نے دیکھے، کوئی بتا سکتا ہے کون سے 3 طبقے علم کے تعلق سے غفلت والے؟ کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے، جس نے سنا وہ بتائے۔ یا وہ بتایا جس نے سنا اور دھیان دیا۔ کوئی بتائے گا 3 طبقے کون سے ہیں علم کے تعلق سے؟ ہاں، ایک وہ طبقہ ہے جو علم کی ناقدری کرتا ہے، یہ تیسرا طبقہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورت کا علم ہے لیکن اس کے بعد وہ رک جاتا ہے اور علم حاصل نہیں کرتا ہے۔ اور درمیانی طبقہ ایک ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ علم کی اہمیت جانتا ہے لیکن مصروفیت کا بہانہ کر کے یا سستی کی وجہ سے وہ علم کی کوشش میں نہیں لگتا ہے۔ علم کی قدر دل میں ہے، ہاں بھائی علم چاہیے، لیکن علم کے لیے کوشش بھی تو کرنی پڑتی ہے۔ جیسے یحییٰ ابن ابی کثیر کا قول امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم، لا یستطاع العلم براحت الجسم، کہتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم۔ یحییٰ ابن ابی کثیر، یحییٰ ابن ابی کثیر ہیں، یہ راوی ہیں حدیث کے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم نے ان کا قول ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے، لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کی راحت کے ساتھ، آپ کے جسم کو راحت بھی ملے، آپ ایک دم آرام میں بھی رہیں اور آپ کو علم بھی ملے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ خصوصاً اس دور کو سامنے رکھ کے دیکھیے جس میں ایک حدیث کے لیے کئی دنوں کا بلکہ کئی مہینوں کا بھی سفر کرنا پڑتا تھا، اور اس زمانے میں سواریاں ویسی نہیں تھی جیسے آج، بلکہ اونٹ پر، گھوڑے پر یا پیدل آدمی کو سفر کرنا پڑتا تھا، اور ریگستانوں میں سے سفر کرنا پڑتا تھا، سردی گرمی بارش میں آدمی کو سفر کرنا پڑتا تھا، عمر کے ایسے طبقے، ایسے یعنی حصے میں سفر کرنا پڑتا تھا جبکہ آدمی کا جسم کمزور ہوتا ہے، 40-50 سال کے بعد بھی وہ لوگ سفر کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا ہے۔ آج حالانکہ آپ دیکھیں گے زمانہ بالکل بدل گیا ہے، اور علم کے لیے وہ مشقت آج نہیں ہے جو پہلے تھی، لیکن پھر بھی معاملہ اتنا الٹا ہو چکا ہے کہ اس زمانے میں علم کے حصول کے لیے بہت مشقت اور بہت مشکلات تھی، لیکن علم کی کوشش بہت زیادہ تھی۔ آج معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ الٹا ہے۔ علم کے حصول کے لیے آسانیاں ہیں، لیکن آدمی کی غفلت اور سستی کی وجہ سے آدمی علم کی حاصل کرنے میں کوشش میں بالکل سست پڑا ہوا ہے۔ یہ ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ تو یہاں پر 3 طبقے ہم نے دیکھے، چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے اپنی ضرورت کے بقدر، لیکن پھر بھی وہ علم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، اس لیے کہ علم کا طلب کرنا اپنی ذات میں خود ایک تعبدی امر ہے۔ علم حاصل کرنا خود ایک عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ دے وہ اللہ کی فرما برداری ہے، اور اس میں مصروف ہونا ہی خود انسان کو ثواب دلاتا ہے۔ اس پر عمل کرنا، اس حکم کو پورا کرنا خود ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور مقرب بناتا ہے۔ لہٰذا علم میں لگنا، طلب علم میں مصروف ہونا، اس کے اپنے فوائد ہیں، اس کے اپنے ثمرات ہیں، لیکن وہ اپنی ذات میں خود ایک خیر ہے، اور اگر یہ خیر نہیں ہوتا
تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم اپنے نبی کو نہیں دیتا۔ اگر وہ شان سے کمتر چیز ہوتی تو نبی کی شان سے بڑھ کے کس کی شان ہے بندوں میں؟ اللہ تعالیٰ نبی کو حکم نہیں دیتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر شیخ نے بطور استدلال ذکر کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں علم سے پہلے عمل کرنا سلف کا منہج نہیں۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ علم کے بارے میں یہ لوگ ہیں، ایک وہ جو علم کے بارے میں ناقدری کرتا ہے، ضرورت نہیں، یہ سرے سے جاہل آدمی ہے، اتنا جاہل کہ علم کی بھی اہمیت اس کو نہیں، علم دین کی اہمیت۔ دوسرا وہ آدمی جو کوتاہی کرتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو علم حاصل کرنے کے بعد ایک وقت کے بعد رک جاتا ہے، بس اب بہت ہو گیا، بہت علم حاصل کیا، اب نہیں، میرے پاس بہت ہے، تمہارے پاس اتنا نہیں جتنا میرے پاس ہے، اب وہ رک گیا۔ وہ رکنا زوال کی شروعات ہوتا ہے۔ یہ آپ کو مال میں آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ ایک آدمی نے کما لیا، اب بس اب تجارت وغیرہ سب چھوڑ دیا، اب کچھ نہیں کماؤں گا، گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی دھیرے دھیرے یادداشت کمزور ہوتی ہے، دھیرے دھیرے علم میں مصروف نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ علم کی مصروفیت علم کو تازہ رکھتی ہے۔ تو یہ ایک تو یہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے یہ علمی پہلو، عملی اعتبار سے آپ دیکھیں گے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی اتنا علم کیا حاصل کرنا ہے، عمل کرو، اور جتنا ضروری علم ہے آدمی اتنا حاصل کرنے سے پہلے ہی عمل شروع کرتے ہیں، یا سرے سے کہے یہ علم کا چکر چھوڑو اب عمل کرو۔ سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ علم کی ناقدری کی جائے یا کسی بھی معاملے میں بقدر ضرورت علم حاصل کرنے سے پہلے عمل کیا جائے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ سلف یہ کرتے تھے کہ کسی بھی معاملے میں جتنا علم چاہیے اتنا حاصل کرتے، اس کے بعد عمل کرتے تھے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ دنیوی معاملات میں بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی بہت مشکل بات نہیں کہ جو سمجھنا آدمی کے لیے ممکن نہ ہو۔ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی میدان میں قدم رکھے تو اس معاملے سے متعلق ضروری علم اس کے پاس ہو۔ اگر ادھورے علم کے ساتھ اس میں قدم رکھے گا بہت ممکن ہے نقصان ہو، ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ میڈیسن کا میدان ہو، چاہے وہ کسی مشینری کا معاملہ ہو، چاہے وہ ڈرائیونگ ہو۔ اگر آدمی ڈرائیونگ پوری سیکھے بغیر آدمی گاڑی چلانے کے لیے راستے پر نکل جائے، وہ اپنی اور دوسروں کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح سے ایک آدمی اگر طب میں، میڈیسن میں، آپریشن میں اگر آدمی ادھورے علم کے ساتھ قدم رکھے وہ مریض کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اس طرح سے آپ سارے میدانوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب دنیا میدانوں میں نقصان اس میں ہو سکتا ہے اور بہت بڑی ہلاکت ہو سکتی ہے، تو دین کے میدان میں اس سے بھی زیادہ بڑی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ دین کے میدان کی ہلاکت نہ صرف دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس کی ہلاکت آخرت تک بھی جاتی ہے، کہ ایک انسان کسی کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور اس اعتبار سے خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے، آخرت کی ہلاکت اس سے زیادہ بڑھ کے ہو سکتی ہے دنیا کے نقصان کے مقابلے میں۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ چاہے وہ عبادت کے میدان میں قدم رکھے یا تجارت اور معاملات کے میدان میں قدم رکھے یا لوگوں کی رہبری اور دعوت کے میدان میں قدم رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ ضروری علم حاصل کیے بغیر قدم نہ رکھے۔ یہاں میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ ضروری علم، یہ نہیں کہ آپ سارا علم حاصل کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ سارا علم آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ دعوت نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی معاملے میں جتنا علم چاہیے اگر آپ کو اتنا علم نہیں ہے، ظاہر بات ہے آپ قدم رکھیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ لہٰذا سلف کا طریقہ اس میں یہ ہے کہ وہ علم اور عمل دونوں کو جمع کرتے تھے، اور کبھی وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا علم ان کے پاس نہ ہو، ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر کہا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور
اپنے لیے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مردوں کے لیے بھی اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بندوں میں فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ معاملہ اللہ کے پاس الگ ہے اور عام بندوں کا الگ ہے۔ جن معاملات میں عام بندوں کو تنبیہ نہیں کی جاتی ہے ان معاملات میں انبیاء کو بھی تنبیہ کی جاتی، اس لیے کہ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ جو چیز عام لوگوں کے لیے کوئی مواخذے والی نہیں ہے، کوئی ڈانٹ اور کوئی تنبیہ والی نہیں ہے، اس پر بھی انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب یا تنبیہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات اجتہادی معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کے اجتہاد میں خطا ہونے کے باوجود اس کو ایک اجر ملتا ہے، لیکن انبیاء کو اجتہاد میں بھی اللہ کی طرف سے تنبیہ کی جاتی ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں جس کو میں اب فی الوقت بتانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ چاہے بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہو، ان کا فدیہ لے کر چھوڑنا ہو، یا اسی طرح سے عبداللہ ابن ام مکتوم کے مقابلے میں مشرکین سرداروں کو ترجیح دے کر ان کو دعوت دینے کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے کئی اور معاملات ہوں، انبیاء جب اجتہاد کرتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس پر بھی ان کو تنبیہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ انبیاء اس کو بھی اپنی تقصیر شمار کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے معاملات جس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے معاملات میں بھی انبیاء اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک مقصر مان کر چلتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ اپنے لیے بھی استغفار کرتے رہیں، اور اللہ کے جو دوسرے مومن بندے ہیں یا بندیاں ہیں ان کے لیے بھی استغفار کرتے رہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں علم کی اہمیت، اور جو نقطہ ہم نے دیکھا کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، سلف سے اس بارے میں کیا اقوال آئے ہیں اور علماء نے کیا اس بارے میں کہا ہے۔ ابو توبہ کہتے ہیں سئل سفیان ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ سے پوچھا گیا، یہ محدثین میں سے امام احمد ابن حنبل کے زمانے کے ہیں، اور سفیانین دو سفیان مشہور ہیں، سفیان الثوری، سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری، اور سفیان ابن عیینہ، یہ دونوں محدث ہیں۔ سفیان ابن عیینہ حکمت کی باتیں کرنے کے لیے مشہور ہیں اور معروف ہیں۔ سئل سفیان ابن عیینہ عن فضل العلم، سفیان ابن عیینہ سے علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ فقال الم تسمع قوله حين بدأ به، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا جب اللہ تعالیٰ نے علم ہی سے شروعات کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو شروعات کیسی کی؟ فَاعْلَمْ، جان لو، اپنے نبی سے کہا کہ جان لیجئے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَمَلِ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم کے بعد عمل کا حکم دیا تو فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور استغفار کیجئے اپنے لیے بھی اور ایمان والے مومن مرد اور عورتوں کے لیے بھی۔ امام سفیان ابن عیینہ نے اس آیت سے استدلال کیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے عمل سے پہلے علم کا حکم دیا، اس لیے کہ اس آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے، جان لو اور استغفار کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ استغفار کرنا یہ عمل ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو امام سفیان ابن عیینہ اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے کہا کہ جان لو اور اس کے بعد کہا استغفار کرو، اس لیے کہ استغفار عمل میں کوتاہی کے تدارک کے لیے ہے۔ استغفار کس لیے ہے؟ آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ایسا کرو، اللہ نے حکم دیا ایسا مت کرو۔ اللہ کے حکم میں کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کا ارتکاب ہو جائے تو یہ تقصیر ہے۔ انسان اپنی عملی تقصیر کے تدارک کے لیے استغفار کرتا ہے، یہ خود ایک عمل ہے اور عملی کوتاہی کی بھرپائی ہے۔
انسان کی کوتاہی کی بھرپائی کے لیے ہے، تو فی ذاتی ہی عمل مقصود ہوا۔ جب استغفار مقصود ہے تو من باب اولا، بدرجہ اولا آدمی کے لیے تعمیل امر اور اجتناب نواہی یہ بالکل لازم ہوا۔ یعنی کوتاہی کے لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اگر یہ حکم اللہ کا ہے تو حکم پورا کرو اور منع کی وجہ سے بچو، یہ تو زیادہ ضروری ہوا، تو وہ خود عمل اس کے اندر آ گیا۔ امام سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا جان لو سے، جس سے علم سے شروعات کرنا معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد استغفار کا حکم دیا جو کہ عمل ہے۔ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ علم سے شروعات کرنا چاہیے اور عمل سارے اس کے بعد ہیں۔ یہ امام سفیان ابن عیینہ نے اس سے استدلال کیا ہے، اور حلیۃ الاولیاء میں یہ قول حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے بیان کیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ خود امام البخاری نے بھی اس آیت کے سلسلے میں یہی باب قائم کیا ہے۔ صحیح بخاری اگر آپ کتاب العلم دیکھیں تو اس میں بھی امام البخاری نے یہی بات کہی ہے۔ امام البخاری کہتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، کہتے ہیں باب اس بارے میں، باب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دروازہ، اور آپ حدیث کی کتابیں جب دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ملے گا کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الوضوء، کتاب الطہارہ، یا اس طرح سے کتاب الصوم۔ تو کتاب جمع کرنے کو کہتے ہیں، یعنی ایک عنوان کے تحت سارے مسائل اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کتابت کے معنی جمع کرنے کے ہوتے ہیں، تو کتاب میں سارے مسائل اس تعلق سے جمع ہوتے ہیں۔ علم کے بارے میں ساری چیزیں جمع، نماز کے بارے میں ساری چیزیں جمع، تو کتاب ہوتی ہے۔ دوسرا، اس کتاب کے اندر باب ہوتے ہیں۔ باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، تو اس پورے جیسے علم کے معاملات میں سے ایک باب، یہ بھی ایک دروازہ ہے، اور اس میں ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے، اور اس باب میں اس عنوان کے تحت کئی مسائل کی حدیثیں اور اس بارے میں اقوال اور آثار جمع ہوتے ہیں۔ تو امام البخاری کہتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، باب اس سلسلے میں، جیسے ہمارے یہاں پر جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بھی چیپٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی جو ہے ہیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے نیچے کوئی چیز ہوتی ہے سبق میں، کسی بھی کتاب میں، تو کہتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم پہلے ہے قول اور عمل سے۔ اس بارے میں ایک باب میں بیان کر رہا ہوں کہ علم قول اور عمل دونوں سے پہلے آتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ عینی نے بہت عمدہ بات کہی ہے، اپنی کتاب عمدۃ القاری میں کہتے ہیں ای ھذا باب فی بیان ان العلم قبل القول والعمل، کہتے ہیں یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہے۔ انسان یا تو کچھ بولے گا یا تو کچھ کرے گا، علم بولنے اور کرنے سے پہلے ہے۔ کہتے ہیں اراد ان الشیء یعلم اولا ثم یقال ویعمل به، کہتے ہیں امام بخاری کی مراد اس سے یہ ہے، ان کا مقصد یہ کہنے میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا علم انسان کو پہلے ہوتا ہے، پھر آدمی اس کے بارے میں بولتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے۔ صاف بات ہے، مثال کے طور پر توحید ہے، ایک انسان کو اللہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کیا وہ اللہ کے بارے میں کچھ بول سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک انسان کو اللہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں، ایک انسان جنت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، ایک آدمی جہنم کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اس سے کہا جائے بتاؤ جنت کیسی ہے، کیا وہ جنت کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو قول سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے یا اس سے پہلے طہارت اختیار کرنا چاہتا ہے، وضو یا غسل کرنا چاہتا ہے، اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو کیا وہ غسل کر سکتا ہے؟ کیا وہ وضو کر سکتا ہے؟ کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیسے عمل کیا جائے۔ تو کچھ کہنے سے پہلے یا کچھ عمل کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اس کے پاس اس بات کے بارے میں یا اس عمل کے بارے میں علم ہو۔ یہ امام البخاری کہنا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں فالعلم مقدم علیہما بالذات
وَكَذَا مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمَا بِالشَّرَفِ، بہت اچھی بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ علم قول و عمل سے مقدم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. اس کا وجود قول و عمل سے پہلے ہونا چاہیے. اگر معلوم ہی نہیں تو بول نہیں سکتا ہے، اور اگر معلوم نہیں تو عمل نہیں کر سکتا ہے. تو وجود کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے وہ قول و عمل سے پہلے ہونا چاہیے اور ہے. اور اسی طرح سے شرف کے اعتبار سے بھی وہ مقدم ہے کہ علم کا شرف قول و عمل سے زیادہ ہے. علم کا شرف قول و عمل سے زیادہ ہے. انبیاء کا فضل، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، کیا بنیاد تھی؟ اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا ہے، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا تم بتاؤ ان چیزوں کے نام. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں اللہ سوا اس کی جو تو نے ہم کو سکھایا. پھر آدم علیہ السلام سے کہا بتاؤ. آدم علیہ السلام نے بتلا دیا. دیکھیے قول سے پہلے کیا آیا؟ علم. اللہ نے ان کو علم دیا، پھر کہا بتاؤ. آدم علیہ السلام نے بتلا دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا شرف فرشتوں پر کیسے جتلایا؟ علم کی بنیاد پر. حالانکہ فرشتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں فرشتے مسلسل لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کے حکم کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور جو حکم ہوتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں، اپنی طرف سے زیادہ بھی نہیں کرتے ہیں. فرشتے کمال درجے میں اللہ کے فرما بردار ہیں عملاً. لیکن آدم علیہ السلام کا شرف اللہ نے ان پر جتلایا اور ظاہر کیا کیسے؟ علم کے اعتبار سے. کہتے ہیں وَكَذَا مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمَا بِالشَّرَفِ، علم کا شرف قول و عمل پر مقدم ہے، اس لیے کہ اصل چیز علم ہے جو واقعی شرف کی بنیاد ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر انبیاء کے بارے میں کیا ہے. انبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انبیاء اپنے پیچھے کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ مال نہیں. انبیاء اپنے پیچھے کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء اپنے پیچھے علم کی وراثت چھوڑ جاتے ہیں. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس انسان نے انبیاء کی یہ میراث لے لی اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا، خیر کا بہت بڑا حصہ اس کو مل گیا. علم اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ انسان اپنے قلب میں اس کی لذت محسوس کرتا ہے، اور علم کے ذریعے سے ایک انسان کا ایمان ترقی کرتا ہے. دیکھیے ایک طرف عمل ہے اور ایک طرف علم ہے. اللہ کی معرفت سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ جاننے کی چیز ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. سجدے کرنے سے اللہ کی عظمت معلوم ہوگی؟ نہیں، بلکہ سجدے میں عظمت کا اور کمال پیدا ہوگا اللہ کی معرفت سے. اس کو سمجھیں، اس کو یاد رکھیں. ایک انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت ہے، اس کے اعمال میں کمال پیدا ہوگا اس معرفت سے. اس کے اعمال کی کثرت معرفت میں اضافہ نہیں کرتی ہے. ایک انسان مثال کے طور پر اس کو استحضار ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ قریب ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے قرب کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اس کا یہ علم اور اس کی یہ اللہ کی پہچان اور معرفت اس کے عمل کی کیفیات کو اعلیٰ بنائیں گے، جس کو ہم احسان کہتے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ انسان کا اللہ کی معرفت کے بعد آخرت کی جزا کی معرفت کے ساتھ عمل کرنا عمل کی کیفیات کو بڑھاتا ہے. یہ معرفت ہے جو آدمی کے اعمال کو بہتر بناتی ہے. اعمال کی کثرت معرفت نہیں بڑھا سکتی ہے، لہٰذا علم کی فضیلت عمل پر ہمیشہ رہے گی. علم کی فضیلت عمل پر ہمیشہ رہے گی. لہٰذا کہتے ہیں وَكَذَا مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمَا بِالشَّرَفِ، کہ علم قول و عمل پر شرف کے اعتبار سے بھی مقدم ہے.
لِأَنَّهُ عَمَلُ الْقَلْبِ، اس لیے کہ علم دل کا عمل ہے، وَهُوَ أَشْرَفُ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ، اور دل انسان کے بدن کے سارے اعضاء میں سب سے اشرف ہے۔ علم کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے، اور دل سارے بدن میں سب سے کیا ہے؟ اشرف اور افضل ہے۔ دل کا سدھار سارے اعضاء کا سدھار ہے، اور دل کا بگاڑ سارے بدن کے اعضاء کا بگاڑ ہے۔ یہ گویا کہ جسم میں حاکم کی طرح ہے، اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تو دل جو ہے یہ انسان کے جسم میں ایسا ہے جیسے بادشاہ ہوتا ہے، لہذا علم دل میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اقوال سے اس علم کا اظہار ہوتا ہے، افعال اس علم کا تقاضا ہے، لہذا اصل ساری خیر کی دل میں ہوتی ہے، اور ساری شر کی بھی اصل کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتلایا، دل میں اگر سدھار آ جائے بدن سدھر جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بدن کی اصلاح، قول و عمل کی اصلاح کہاں؟ دل میں ہوتی ہے۔ اصل یہاں مدار اس کا اس پر ہے۔ اگر دل سدھر جائے تو قول بھی سدھر جائے گا، اور دل سدھر جائے تو آدمی کا عمل بھی سدھر جائے گا۔ اسی لیے حدیثوں میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ معلوم ہوا کہ قول کا تعلق آدمی کے ایمان پر ہے، اور ایمان اصلاً علم ہے، پھر اس کے بعد اس میں عمل بھی شامل ہوتا ہے، قول بھی شامل ہوتا ہے، لیکن بغیر معلوم ہوئے کیسے آدمی بولے گا، کلمہ کیسے پڑھے گا؟ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ بھی اپنے اقرار سے قبل تصدیق ہے۔ اقرار کب کرے گا آدمی؟ زبان سے اظہار کب کرے گا؟ جب دل میں اس کو علم ہوگا اور مانے گا اس کو، تبھی تو زبان سے بولے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اس توحید کے تقاضوں پر عمل کرے گا۔ لیکن پہلے وہ کیا ہوگا؟ دل میں قبول کرے گا، لیکن اس قبول سے پہلے بھی کیا ہے؟ اس کا جاننا۔ جب جانے گا نہیں تو قبول کیسے کرے گا؟ آپ کسی انسان سے کہیں مانو، وہ کہے گا کیا مانو؟ جب تک کہ اس کو معلوم نہ ہو وہ کیسے مانے گا؟ یقین کرو، کس چیز پر یقین کروں؟ جب تک کہ وہ جانے گا نہیں تب تک کہ یقین کیسے کرے گا؟ معلوم ہے کہ ساری چیزوں میں سب سے پہلی شروعات اور خیر کی اصل اور مبدا اس کا جو ہے وہ علم ہے۔ علم کے بغیر خیر کی شروعات نہیں ہوتی ہے، لہذا اصل جو ہے یہ علم ہے۔ کہا وَكَذَا مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمَا بِالشَّرَف، علم قول و عمل سے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مقدم ہے کہ پہلے یہ آتا ہے پھر وہ آتے ہیں، لیکن شرف کے اعتبار سے بھی یہ مقدم ہے کہ اس کی فضیلت قول اور عمل سے بھی زیادہ ہے۔ لِأَنَّهُ عَمَلُ الْقَلْبِ وَهُوَ أَشْرَفُ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ، اس لیے کہ علم قلب کا عمل ہے، اور قلب بدن کے تمام اعضاء میں سب سے اشرف ہے۔ یہ عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے کہا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قول و عمل سے پہلے علم کی اہمیت ہے۔ بولنے سے پہلے جاننا چاہیے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، اور عمل کرنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کیا عمل کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزوں کا علم نہ ہو تو آدمی ایسی بات بولے گا جو نہیں بولنا چاہیے، اور آدمی ایسا کام کرے گا جو نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا قول و عمل کی صلاح اور اصلاح علم کی اصلاح پر منحصر ہے۔ علم کی اصلاح سے قول و عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ احنف کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا تفقہوا قبل ان تسودوا، تفقہوا دین کی گہری سمجھ حاصل کر لو، قبل ان تسودوا اس سے پہلے کہ تمہیں سرداری ملے۔ تسودوا سردار ہونا، اسی پر سے لفظ ہے سید، سید لفظ جڑا ہوا ہے۔ سید کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ دین کا گہرا علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ قوم میں سماج میں تم کو بڑا مقام ملے۔
اس لیے کہ جب بڑا مقام مل جاتا ہے تو کئی مصیبتیں آ جاتی ہیں، انسان مصروف ہو جاتا ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ 2، اس کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اگر علم نہیں ہوگا فیصلے غلط ہوں گے۔ 3، اس کے اندر قدر انا بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے آدمی اپنے سے چھوٹے سے علم حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ قوم کا سردار ہے، اب مقام اور سرداری ملنے کے بعد وہ عام آدمی ایک عالم ہے جس کے پاس علم ہے، لیکن سردار قوم کا یہ ہے۔ اب علم والے سے یا کسی عام انسان کے پاس کوئی علم کی بات ہے، اس کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنا نفس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب اس کے پاس مقام ہے، جب تک مقام نہیں تھا آسان تھا، لیکن سماج میں اس کا مقام اگر بنا ہوا ہے تو اب اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے عار بن جاتا ہے۔ میں کیوں کسی کے آگے بیٹھ کر علم حاصل کروں؟ لہٰذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس قول کی کئی تشریحات علماء نے کئی اسباب اس کے بیان کیے ہیں، آپ اس کو شروع میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، قوم میں سرداری، بڑا مقام اور لیڈرشپ جس کو آپ کہیں حاصل تم کو ہو، اس سے پہلے تم علم حاصل کر لو، کیونکہ اگر تم نے علم حاصل نہیں کیا تمہارے لیے ضرر اور رکاوٹ بن جائے گا یہ سرداری حاصل کر لینا، مقام پانا، بڑا مرتبہ پانا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، عمر کے قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ذمہ داری نبھانے کی پوزیشن میں آنے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے۔ سردار کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی قوم کا سردار ہے، کوئی حاکم ہے ملک کا، مسلمانوں کی پوری رعایا کا وہ حاکم ہے، وہ خلیفہ ہے مسلمانوں کا، یا گورنر ہے کسی علاقے کا، شہر کا، یا کم سے کم وہ اپنے گھر کا سردار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، نگراں ہے، حاکم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، وہ حاکم ہے، اس کا کام ہے حکم دینا، گھر کا کام نظام چلانا، بچوں کو، عورتوں کو، گھر کے افراد کو، ان کو لے کر چلنا، وہ کم سے کم گھر کا تو سردار ہے۔ اگر اس کے پاس سارے امور کا علم نہ ہو وہ گھر کا نظام نہیں چلا پائے گا۔ اس کی سلطان، اس کے اپنے گھر کی سلطان میں وہ اللہ کی شریعت کا نفاذ نہیں کر پائے گا اگر اس کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا چاہے آدمی باہر کی سرداری اس کے پاس نہ ہو، اس کے گھر کی سرداری اس کے پاس ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصروفیت اور مقام اور عہدہ اور اس طرح کا معاملہ پیدا ہونے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ تفقہ کا مطلب ہوتا ہے دین کا گہرا علم حاصل کرو، سرسری علم نہیں۔ تفقہ کا مطلب ہوتا ہے گہرا علم حاصل کرنا۔ اس قول کو امام البخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے، اور ابن ابی خیثمہ نے اس کو اپنی کتاب العلم میں بیان کیا، اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام البخاری نے اس میں اضافہ یہ کیا ہے، کہتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو، حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ امام البخاری کہتے ہیں وبعد ان تسودوا، اور سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ یہ نہیں، حضرت عمر کے قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سردار بننے سے پہلے علم حاصل کر لو، سردار بن گئے تو اب علم حاصل کرنا چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ امام البخاری کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تم مصروف ہو جاؤ گے، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، تم کو زیادہ ضرورت پڑے گی، اور پھر بعد میں علم حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے پہلے حاصل کر لو۔ لیکن علم کا سلسلہ سردار بننے کے بعد منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بات میں نے شروعات میں کہی کہ انسان ایک وقت تک علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے جب اس کے پاس مقام آ جاتا ہے۔ جیسے مدرسے میں گیا، علم حاصل کیا، مدرسے سے فارغ ہو گیا، اب تو میں سب پڑھ لیا ہوں، اب اس کے بعد علم حاصل نہ کرے۔ زندگی کے کچھ ایام میں، جوانی میں، شوق جب تھا، فری فارغ تھا، بہت علم حاصل کر لیا، اب اس کے بعد گھر بار میں لگ گیا، نکاح ہو گیا اور ذمہ داریاں آ گئی، اب چھوڑ دیا۔ اب دل میں ایک بھرم یہ ہے کہ میں بہت کچھ حاصل کر چکا ہوں، بہت پڑھ چکا ہوں، اتنا پڑھا ہوں کہ بہتوں نے نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ بھرم اور یہ گمان انسان کو علم حاصل کرنے سے محروم رکھتا ہے، جو علم کے زوال کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسی لیے امام البخاری کہتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، سردار بن جاؤ قوم کے،
تب بھی علم حاصل کرو۔ وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، امام البخاری کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی عمر کے بعد کے مرحلے میں بڑھاپے میں بھی دین کا علم حاصل کیا ہے، حالانکہ وہ اپنی قوم میں بڑے لوگ مانے جاتے تھے، اسلام قبول کیا، قوم کے بڑے لوگ تھے، مقام ان کا تھا اور قوم میں عزت ان کی تھی، لیکن انہوں نے قوم میں مقام پانے کے باوجود علم اس عمر میں بھی حاصل کیا۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو مقام ملنے سے قبل خصوصاً علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ مقام ملنے کے بعد ضرورت علم کی پڑنے والی ہے، لیکن اس علم پر قناعت اس کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ یہ امام البخاری نے اپنی صحیح میں اس کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے۔ احمد ابن محمد ابن ایوب کہتے ہیں، صاحب المغازی ہیں، ان کی کتاب مغازی میں موجود ہے، مغازی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کب پیدا ہوئے، آپ نے مکہ میں کیسے کیا، پھر ہجرت کی اور آپ کی وفات کیسی، سارے واقعات جو بیان کیے جاتے تھے، اس کو پرانے زمانے میں مغازی کہا جاتا تھا۔ بعد کے دور میں، ہمارے اپنے اس دور میں عموماً اس کو سیرت کہا جاتا ہے، اس زمانے میں عموماً اس کو مغازی کہا جاتا تھا۔ غزوہ کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عموماً حصہ مدنی دور جو ہے یہ جنگوں ہی سے بھرا ہوا ہے، اس اعتبار سے آپ کی سیرت کو بھی مغازی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اجتمع الناس الی سفیان ابن عیینہ، لوگ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے پاس جمع ہوئے، فقال من احوج الناس الی هذا العلم، فقال کہا کہ اس علم کا سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ سفیان ابن عیینہ نے پوچھا، فسکتوا، سب چپ رہے، خاموش رہے، ثم قالوا تکلم یا ابا محمد، کسی کے پاس جب جواب نہیں تھا کہ علم کا سب سے زیادہ محتاج کون ہے، کون ہے جس کو علم سب سے زیادہ حاصل کرنا کس کے لیے ضروری ہے، جب کسی کے پاس جواب نہیں تھا تو انہوں نے خود ہی کہا یا ابا محمد، یہ ان کی کنیت ہے، کہا آپ ہی بیان کیجئے، آپ ہی کہیے۔ قال احوج الناس الی العلم العلماء، علم کے سب سے زیادہ محتاج، علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری علماء کے لیے ہے۔ علماء زیادہ محتاج ہے اس کے کہ علم حاصل کریں، کیونکہ علماء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو سارا معلوم ہو، عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کو سب کچھ معلوم ہو، سب کچھ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ شریعت کا سارا علم اس کے پاس ہو، ایسا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، لیکن علماء میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو سب کچھ معلوم، حتیٰ کہ صحابہ، حتیٰ کہ خلفائے راشدین، بعض باتیں ان کو بھی معلوم نہیں تھیں جو ان سے چھوٹے صحابہ نے ان کو بتلائیں، کئی واقعات اس کے ہیں۔ تو عالم اس کو کہتے ہیں جس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معلومات ہوتی ہے، اور جس کو بنیادی علم میں بنیادی باتیں، بنیادی علم کی چیزیں پختگی کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن سارا علم اس کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ احوج الناس الی العلم العلماء، لوگوں میں علم کا سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ علماء ہیں۔ وذلك ان الجهل بهم اقبح، کہتے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے پاس کسی چیز کی معلومات نہ ہو، یہ اتنی بری بات نہیں ہے جتنی ایک عالم کے پاس ضروری بات نہ ہو، اس کا علم اس کو نہ ہو، یہ زیادہ برا ہے۔ وذلك ان الجهل بهم اقبح، کسی چیز کا علم اس کو نہ ہو جس کی ضرورت ہو، یہ اس کے لیے زیادہ قبیح بات ہے، اس کے لیے بری بات ہے کہ اس کو معلوم نہ ہو۔ ایک عام آدمی کو نہیں معلوم بولنا اتنا مشکل، یعنی اتنا برا نہیں ہے جتنا ایک عالم کے پاس ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور لِأَنَّهُمْ غَایَةُ النَّاسِ،
اس لیے کہ عالم لوگوں کا مرجع ہوتا ہے. لوگوں کو جب کچھ نہیں ملتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، چاہے وہ بات عقیدے کی ہو یا احکام کی ہو، چاہے معاملات کی ہو یا عبادات کی ہو، جب لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے یا ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ کس کے پاس جاتے ہیں؟ عالم کے پاس. اور اگر عالم کو بھی معلوم نہیں ہوگا تو لوگ کہاں جائیں گے؟ تو عالم کا نہ معلوم ہونا، عالم کو کسی چیز کا نہ معلوم ہونا، یہ زیادہ برا ہے لوگوں کے مقابلے میں. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور علماء سے پوچھا جاتا ہے. علماء سے پوچھا جاتا ہے، لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں، ان کو جواب دینا پڑتا ہے، عقیدے کے احکام کے جواب ان کو دینا پڑتا ہے. تو اس اعتبار سے زیادہ ضروری علم کا حاصل کرنا کس کے لیے ہے؟ آدمی یہ سوچے گا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ایک جاہل کو زیادہ ضروری ہے، ایک جاہل زیادہ محتاج علم کا. لیکن سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جاہل سے بھی زیادہ علم کا محتاج ایک عالم ہے. اس لیے کہ جاہل جاہل ہے، لوگ اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، عالم کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. عالم سے لوگ پوچھتے ہیں، عالم لوگوں کو جواب دیتا ہے، عالم لوگوں کی رہبری کرتا ہے، جاہل رہبری نہیں کرتا ہے. تو جاہل کے پاس اگر علم نہ بھی ہو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک عالم کے پاس علم نہ ہو یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس کا نقصان بھی زیادہ ہو سکتا ہے. لہٰذا حلیۃ الاولیاء میں یہ بات، اور اسی طرح سے جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اب پچھلے قول سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان چاہے علم کے کتنے بھی اونچے مرتبے تک پہنچ جائے، اس کو علم حاصل کرنے سے رکنا نہیں چاہیے، اس کو علم حاصل کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا میں نے توحید کا علم حاصل کیا، عبادات کا، نماز کا مسئلے مسائل میں نے معلوم کر لی، جتنا میرا ہے میں نے معلوم کر لیا ہے، اب مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے. علم کی ضرورت موت تک رہتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں اہتمام کے ساتھ، اتفاقی طور پر نہیں، کبھی کہیں کھڑے کھڑے کچھ سن لیا اور کچھ نئی بات معلوم ہو گئی، چلو آج علم معلوم ہوا، نہیں. اہتمام کے ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، علماء کی صحبت کے ذریعے سے یا کتب کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، جیسے دروس وغیرہ علماء کے سنیں، اس کے ذریعے سے ہر دن اس کو علم حاصل کرنا چاہیے. کتنی عجیب چیز ہے کہ ایک انسان کا پورا دن گزر جائے اور وہ دین کا کچھ بھی علم حاصل نہ کر سکے. یہ محرومی ہے، یہ ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے بطور دعا یوں کہیے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے. یعنی اے نبی اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا مانگی ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے، آپ غور کریں اس آیت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کہا آپ بھی علم کی زیادتی اللہ سے طلب کیجیے. معلوم ہوا کہ علم کے کمال کے باوجود انسان میں طلب علم کا کمال بھی ہونا چاہیے. اس کو میری بات کو یاد رکھیں آپ. ایک ہے کمال علم اور ایک ہے کمال طلب. ایک ہے علم کا کمال، بہت علم ہے، لیکن بہت علم ہے کے ساتھ ساتھ بہت طلب ہے بھی ہونا چاہیے. اس کو علم کی بہت طلب ہے. عام آدمی جتنا علم کی طلب نہیں کرتے اتنا یہ علم کی طلب کرتا ہے. علم کی چاہت، علم حاصل کرنے کی تڑپ اس میں دوسروں سے زیادہ ہے، جبکہ علم بھی اس کے پاس دوسروں سے زیادہ ہے. یہ کمال ہے. علم کے کمال کے ساتھ اگر طلب میں نقص پیدا ہو جائے یہ شخصیت کا نقص ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، میرے علم کو اور زیادہ کر دے. اسے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک طالب علم کو علم کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ طلب علم کے ساتھ ساتھ انتفاع علم اللہ کی توفیق پر موقوف ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک انسان علم حاصل کر رہا ہے، اس کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. جب تک کہ اللہ تعالیٰ
اس علم کا استقرار دل میں جمنا اور اس علم کا فہم، اس کا دل میں سمجھنا اور اس علم پر عمل کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس کی توفیق اللہ نہ دے تب تک کہ وہ علم اس کے لیے نفع والا نہیں بن سکتا ہے، یہود کے لیے بنا نہیں۔ اسی لیے ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو علم سے انتفاع ہونا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اسی لیے آدمی اللہ سے مانگے، اے اللہ مجھے نفع والا علم دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی، 3 چیزیں آپ مانگتے تھے، اس کو یاد رکھیں۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ 3 دعائیں مانگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ کو سکھایا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، یعنی جو علم میرے پاس ہے اس علم سے فائدہ اٹھانے والا مجھ کو بنا۔ یا ایسے ہی جیسے آدمی کے پاس پیسہ ہے خزانے میں لیکن اس سے وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو ہونا اور نہ ہونا کیا ہے؟ برابر ہے۔ جو علم ہمارے پاس ہے وہ ہمارے لیے مفید بننا چاہیے۔ نمبر 1 حاصل شدہ علم سے انتفاع، فائدہ اٹھانا۔ نمبر 2 وعلمنی ما ینفعنی، جو علم ہمارے پاس نہیں ہے اس کے حاصل کرنے میں انتخاب۔ پہلا مسئلہ انتفاع، دوسرا انتخاب، مطلب علم نفع والا بھی ہے اور علم نقصان والا بھی ہے۔ کیوں بھائی؟ جادو کا علم نفع والا ہے؟ نہیں، جادو کا علم کیا ہے؟ نقصان والا ہے۔ تو آدمی بعض اوقات ایسے علم میں لگتا ہے جو اس کی دنیا یا آخرت کے لیے مضر ہوتا ہے، تو آدمی اللہ سے ایسا علم مانگے جو نفع والا ہو۔ وعلمنی ما ینفعنی، مجھے ایسا ہی علم سکھا جو میرے لیے کیا ہو؟ نفع والا ہو۔ جو علم ہے اس سے نفع کی توفیق دے، اور جو علم نہیں ہے اور نفع والا ہے تو نفع والا دے، نقصان والا مت دے۔ اور نمبر 3 وزدنی علما، اور مجھے علم میں بڑھا دے، یعنی نفع والا علم قلیل نہ ہو، زیادہ ہو۔ آدمی کے پاس علم ہے لیکن اتنا نہیں ہے، توحید کا علم ہے لیکن ادھورا ہے، چلے گا نہیں۔ جتنا ہے وہ تو نفع والا ہے لیکن کفایت اس میں نہیں ہے، تو کتنا ہونا چاہیے؟ کفایت کے بقدر ہونا چاہیے، لیکن افضل کیا ہے؟ زیادہ ہونا چاہیے۔ وزدنی علما، تو یہ کتنی پیاری دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِهَذَا شَرَفًا لِلْعِلْمِ أَنْ أَمَرَ نَبِيَّهُ أَنْ يَسْأَلَهُ الْمَزِيدَ مِنْهُ، علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو علم کی زیادتی طلب کرنے کے لیے کہا، علم کی زیادتی مانگنے کے لیے کہا۔ یہ علم کی فضیلت کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہ نہیں کہا مال کی دعا کیجئے اللہ میرا مال بڑھا دے، اے اللہ میری حکومت بڑھا دے، یا اے اللہ میری عمر بڑھا دے، یا فلاں چیز بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے لیے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو مال کے مقابلے میں علم کی فضیلت آپ کو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کو حکم دیا آپ علم کی زیادتی طلب کریں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم آنے کے بعد بھی انسان کو زیادتی کی کوشش کرنا چاہیے، علم زیادہ ہو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ اللہ سے دعا کرنے والا بنے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ ہے وقت؟ ہاں زیادہ ہو گیا ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے کہ اس کا دوسرا پہلو، یہ پہلو ہم نے دیکھا ان لوگوں کے بارے میں جو علم حاصل نہیں کرتے ہیں، چاہے سرے سے جاہل ہوں یا قدر علم ان کے پاس ہو۔ ان باتوں سے معلوم ہوا کہ آدمی کو زندگی کے تمام مراحل میں علم کی زیادتی اور اس کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اور حصہ اس میں جو رہ گیا جو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے وہ یہ کہ ایک انسان
ضروری علم حاصل کرنے سے پہلے ہی جلد بازی کر کے عمل میں لگ جائے اور وہ علم کو چھوڑ دے۔ اس کے کیا نقصانات ہیں، اگلے درس میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ اصل نقطہ ہے کہ علم سے پہلے عمل میں مشغول ہونا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، تو جس سے علم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے اور علم کو عمل سے پہلے رکھنے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کو ہم اگلے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔